بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ لیگلز۔ بات کریں گے کمسن مغویہ کے مقدمے کے اندر 16 تاریخ کو ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ 16 تاریخ کو دوبارہ والدین کی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ 16 تاریخ آج سے ایک دن بعد جب دوبارہ والدین جو ہے وہ اپنی بچی کو ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اس چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے اندر جہاں بچی کو رکھا گیا ہے، اور وہاں پر بچی کے ساتھ دوبارہ 3 گھنٹے کی ملاقات، جو کہ فیملی جج صاحبہ جنہوں نے یہ اجازت دی تھی 31 اکتوبر کو، جنہوں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ 31 اکتوبر کو یہ کہا تھا کہ 2 دفعہ مہینے کے اندر مہدی علی کاظمی، سائمہ کاظمی اپنی بیٹی کے ساتھ 3 گھنٹے کے لیے مل سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اسکیجول بھی اناؤنس کر دیا تھا کہ ہر مہینے کی 1 تاریخ کو اور ہر مہینے کی 16 تاریخ کو والدین جا کر چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے اندر چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی موجودگی میں ان کی نگرانی کے اندر بچی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ بچی کی طرف سے اگر کسی قسم کی ریزسٹنس شو کی جائے گی، بچی کی طرف سے کوئی کنسنٹ دی جائے گی کہ وہ نہیں ملنا چاہتی، انکار کیا جائے گا، تو بچی کے ساتھ کوئی دباؤ نہیں لایا جائے گا، بچی کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ لیکن لاسٹ ٹائم 1 نومبر کو بچی کے ساتھ والدین کی ایک ملاقات ہوئی، 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی۔ جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کی پروسیڈنگ کے بعد دن کے اندر آپ نے بہت ہی عجیب قسم کے حالات دیکھے، بہت ہی افسوسناک قسم کی صورتحال عدالت کے اندر بنی رہی۔ کچھ لوگوں کے کہنے پر، کچھ لوگوں کے ٹریپ کرنے کے اوپر ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ کی طرف سے کچھ ایلیگیشنز لگائے گئے، جو بعد میں انہوں نے خود ہی اپنے ایلیگیشنز واپس لے لیے، لیکن وہ پروپیگنڈا جو ہے وہ فلاپ ہو گیا۔ اس کے بعد مدعی مقدمہ مہدی علی کاظمی سندھ ہائی کورٹ سے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایز پر کورٹ آرڈر جو ان کو آنریبل کورٹ نے آرڈرز دیے تھے، اس کے تحت اس فیصلے کی روشنی کے اندر وہ دوبارہ جاتے ہیں اپنی بیٹی سے ملاقات کرنے۔ اور لاسٹ ٹائم کی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو صرف اتنا کہوں گا کہ 3 گھنٹے کی ملاقات والدین کے نزدیک بہت کم تھی۔ ملاقات اسی ماحول کے اندر ہوئی۔ ایک ان آفیشیل رپورٹ ہے، میں اس کو آفیشیل رپورٹ اس لیے نہیں کہوں گا کہ جب تک ہم اس کو آفیشلی کورٹ کے اندر جو سبمٹ ہوئی رپورٹ ہے اس کی کاپی نہ ہو، وہ میرے سامنے نہ ہو، میں تب تک اس کو آفیشیل کہہ کے نہیں کوٹ کروں گا۔ لیکن اس رپورٹ کے اندر جو چیزیں ہیں، جو چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی طرف سے چیزیں لکھی گئی ہیں، اس کے اندر کچھ چیزوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ ان چیزوں کی تصدیق جو کی گئی ہے وہ اس پروپیگنڈا کے خلاف جاتی ہے جس پروپیگنڈا کو ہم پہلے دن سے سن رہے ہیں۔ جب 23 جولائی کو ہم بچی کو لاہور سے کراچی منتقل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تب بار بار ایک پروپیگنڈا کیا جاتا تھا بچی کے شفٹ ہونے کے بعد بھی کہ والدین اپنی بچی سے نہیں مل سکتے۔ کیونکہ بچی اپنے والدین کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی، بچی اپنے والدین کو ملنا بھی نہیں چاہتی، بچی اپنے والدین کو کبھی بھی ملنے کی اجازت نہیں دے گی، اور کوئی بھی عدالت جو ہے وہ بچی سے ملاقات کی اجازت اس طرح نہیں دے گی کہ اگر بچی کی کنسنٹ نہیں ہے، بچی خود سے ملنا نہیں چاہتی، تو والدین جا کر زبردستی مل لیں، تو ایسا کسی عدالت نے حکم دینا نہیں ہے۔ تو یہ پروپیگنڈا بار بار کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو یاد ہے کہ 5 گھنٹے کی ملاقات جسٹس صلاح الدین پنور صاحب کے کہنے پر ہوئی، اور اس کی بابت جو ایک رپورٹ جج صاحبہ نے بنائی، وہ رپورٹ میں نے آپ کو ایز اٹ از پڑھ کے سنائی، جس کے اندر جج صاحبہ نے جا کر اس بچی سے اس کی کنسنٹ مانگی کہ آپ کو عدالتی حکم کے اوپر آپ کے والدین سے ملوانے کا حکم ہے، کیا آپ ملنا چاہتی ہیں؟ جس پر اس بچی نے بڑی خوشی سے اس چیز کا اظہار کیا کہ میں بالکل اپنے والدین اور اپنی چھوٹی بہنوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ جس کے بعد ان کو 5 گھنٹے کی 12 بجے سے لے کر 5 بجے تک کی ملاقات کروائی گئی، اور ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، اور اس تمام ملاقات میں 1 منٹ بھی ضائع نہیں کیا گیا۔ پورے 12 بجے سے شروع ہو کر پورے 5 بجے تک والدین اور بچی نے آپس میں ملاقات کی، آپس میں خوشگوار ماحول کے اندر باتیں کی۔ اس کے بعد والدین وہاں سے روانہ ہو گئے۔ یہ رپورٹ آنریبل جج صاحبہ نے دی تھی۔ اب کی بار جو رپورٹ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کی طرف سے فیملی کورٹ کے اندر جمع کروائی گئی ہے، وہ ان آفیشلی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس رپورٹ کے اندر اگین اس چیز کا ذکر ہے کہ سب سے پہلے جب والدین وہ حکم نامہ لے کر، اور وہ جو طے شدہ تاریخ تھی جس کے مطابق جو نعمان اس چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کا سٹاف ہیں، ڈائریکٹر ہیں، ان کی طرف سے ان کو کیونکہ وہ آرڈر مل چکا تھا، وہ بھی اس آرڈر کو ریسیو کرنے کے لیے عدالت کے اندر موجود تھے۔ یہ وہی نعمان صاحب ہیں جن کے ساتھ وکیل صاحب نے جھگڑا کیا تھا کہ ظہیر کو بٹھا دیا جائے ان کی کرسی پر اور ان کو کھڑا کر دیا جائے۔ یہ وہی نعمان صاحب ہیں۔ کیونکہ ان کے پاس وہ آرڈر کی کاپی موجود تھی، اس لیے انہوں نے بغیر کسی تاخیر کیے والدین کی ملاقات کا بندوبست کیا۔ 1 نومبر کو جب والدین وہاں پر پہنچے تو والدین کی طرف سے جب وہاں پر بتایا گیا کہ ہم بچی کو ملنے آئے ہیں، تو دوبارہ بچی سے کنسنٹ لی گئی، اور بچی سے پوچھا گیا کہ فیملی کورٹ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم مہینے میں 2 دفعہ آپ کی ملاقات آپ کے والدین سے کروائیں، جس میں 3 گھنٹے کی ملاقات ہوگی۔ آپ نے اپنی کنسنٹ دینی ہے، کیونکہ فیملی کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نہیں ملنا چاہیں گی، اگر آپ نہیں ملاقات کرنا چاہتی ہیں اپنے والدین کے ساتھ، تو آپ کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے
آپ بتائیں کہ اگر آپ ملنا چاہتی ہیں تو پھر ہم آپ کے والدین کو اندر بلا لیتے ہیں اور آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں. جس پر جو رپورٹ ہے ان آفیشیل، اس میں بتایا گیا کہ بالکل بچی نے خواہش کا اظہار کیا کہ جی بالکل میں ملنا چاہتی ہوں، میں تو کب سے اپنے مطلب ظاہر ہے بچی کے جو جذبات تھے کہ میں کب سے اپنے والدین کے انتظار میں ہوں. تو بچی کی کنسنٹ ملنے کے بعد چائلڈ پروٹیکشن سینٹر نے مہدی علی کاظمی اور ان کی وائف کو چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کے اندر جو میٹنگ روم ہے وہاں پر آنے کی اجازت دی. اور وہاں آ کر اگین چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کہتا ہے جی میری جو آفیسر جس کو نگرانی دی گئی تھی، جو خاتون نگرانی کر رہی تھی، ان کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ بالکل میری موجودگی میں 3 گھنٹے کے لیے ملاقات ہوئی، اور اس 3 گھنٹے کی ملاقات کے اندر والدین اور بچی نے آپس میں خوشگوار ماحول کے اندر بات کی. کوئی بحث مباحثہ نہیں ہوا، کسی قسم کا کوئی نوک جھوک نہیں نظر آئی، اور تمام چیزیں جو ہے وہ بڑی سموتھ رہیں. اور ایگزیکٹلی 3 گھنٹے پورے کرنے کے بعد، کیونکہ عدالت کا حکم تھا کہ صرف 3 گھنٹے کی ملاقات ہے، تو 3 گھنٹے کی ملاقات مکمل ہونے کے بعد ہم نے والدین کو اور بچی کو انفارم کر دیا کہ آپ کا وقت مکمل ہو چکا ہے، جس کے بعد والدین وہاں سے روانہ ہو گئے. یہ ایک ان آفیشیل رپورٹ، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ فیملی جج صاحبہ نے 31 اکتوبر کو آرڈر پاس کیا تھا، اس آرڈر کے اندر انہوں نے کیٹیگوریکلی 2 دن مینشن کیے تھے اور 3 گھنٹے کا وقت مینشن کیا تھا کہ مہینے میں 2 دفعہ یکم اور 16 تاریخ کو، اور 3 گھنٹے کے لیے والدین ملیں گے. تو یہ 3 گھنٹے سے زیادہ کی ملاقات چائلڈ پروٹیکشن سینٹر نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ عدالتی حکم کے اوپر جتنا ٹائم لکھا جاتا ہے اسی ٹائم کے حساب سے ہی والدین کو ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے. والدین کا اس کے بعد جو موقف تھا کہ ہماری ملاقات بہت اچھی رہی، ہماری بیٹی ہم سے مل کر خوش ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی جلد ہمیں مل جائے، جس کے لیے ظاہر جو بھی قانونی طریقہ کار ہوگا وہ اگین اپنی کسی عدالت سے رجوع کریں گے. بچی بھی کہہ سکتی ہے، جو بھی طریقہ کار ہوگا وہ آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے. لیکن والدین کی طرف سے اور چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کی طرف سے، دونوں کی طرف سے جو چیزیں بتائی گئیں وہ دونوں چیزیں آپس میں میچ ہو رہی ہیں. اور جب وہ کسی آنریبل کورٹ کے اندر باقاعدہ طور پر رپورٹ جمع ہوگی، آفیشیل رپورٹ کی جو کاپی ہوگی وہ بھی ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. یہ ضروری تھا آپ لوگوں کے سامنے رکھنا کہ اس سے قبل بہت اچھی میٹنگ ہوئی، اور آج سے 1 دن کے بعد دوبارہ 16 نومبر کو ایک ملاقات ہونے جا رہی ہے. 16 نومبر کو جب والدین کی بچی سے ملاقات ہوگی تو اس کے 1 دن کے بعد 17 نومبر کو ابھی ملزم ظہیر نے جو درخواست دے رکھی ہے اس کی سماعت ہوگی سندھ ہائی کورٹ کے اندر، کیونکہ وہ جسٹس علاؤ الدین پاور صاحب انکار کر چکے ہیں اس مقدمے کو سننے سے 7 نومبر کو، اور انہوں نے کہا تھا کہ 17 نومبر کو کسی اور جج صاحب کے پاس لگا دیں. اس کی بھی جو تاریخ ہے گی وہ آپ کو بتا دیں گے. لیکن 17 نومبر سے پہلے جو سب سے بڑا سرپرائز ہے، یا سب سے بڑی جو ملزم کے لیے جو تکلیف دہ بات ہے، جو تکلیفیں وہ دوسرے جو والدین کو دیتا رہا ہے آج تک، وہ جو تکلیف اس کو پہلی دفعہ مل رہی ہے کہ اس کا جو ایک مقصد ہے بچی کو پریشرائز کرنے کا وہ مکمل نہیں ہو پا رہا. لیکن والدین 16 نومبر کو دوسری دفعہ اپنی بچی سے مل رہے ہیں. اس ملاقات کی بھی جو رپورٹ ہوگی اور پچھلی ملاقات کی بھی جو آفیشیل رپورٹ ہوگی، یہ دونوں چیزیں آپ کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے. جیسی ہمارے ساتھ میں وہ ڈاکیومنٹ آئے گا اس کو ہم آفیشیل کہہ کے شیئر کریں گے. لیکن ان آفیشلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک رپورٹ دی گئی ہے، اس رپورٹ کے اندر بہت پازیٹیو بتایا گیا ہے کہ والدین اور بچی بالکل خوشگوار ماحول میں ملے ہیں، اور اگین بچی کی کنسنٹ کے بعد ملے ہیں. بچی اگر کنسنٹ نہ دیتی تو آنریبل کورٹ کے حکم کے مطابق کوئی اس کو پریشرائز نہیں کر سکتا تھا. تو یہ چیزیں آپ کے نوٹس میں ہونا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ہم جس چیز کو ان آفیشیل بھی کہہ رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے بھی کوئی نوٹس کوئی ڈاکیومنٹ موجود ہے. لیکن چونکہ میں جب تک وہ عدالتی کوئی کاغذ نہ ہو، کسی آنریبل کورٹ کا نہ ہو، کسی آنریبل اتھارٹی کا نہ ہو، تب تک میں اس کو آفیشیل نہیں کہتا. لیکن آئی ایم شیور کہ یہ رپورٹ جو مجھے دی گئی ہے وہ بالکل صحیح دی گئی ہے. فردر جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ لوگوں کے سامنے ضرور رکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم.